اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone. I welcome you all on my YouTube channel Anika Shazadi 000. How are you all? Hopefully you are enjoying and getting the whole lecture with a very concentration on the topic urinary system or human urinary system from anatomy. It's the part 3 and today we will complete it inshallah azawajal by grace of Allah Almighty. So keep watching the whole video to get the whole concept. ہم لوگ پہلے کیا پڑھ رہے تھے آپ سب کو یاد ہوگا تو ہم نے پہلے یہاں تک پڑھا تھا بلڈ سپلائی اینڈ نرو سپلائی آف بلیڈر یورینری بلیڈر. اوہو ٹھیک ہے. آج کا ہمارا ٹاپک یہاں سے سٹارٹ ہوگا. بلیڈر کی کتنی والز ہیں, لیئرز کتنی ہیں, سوری. بلیڈر وال ہیو 3 لیئرز سیم ایز یوریٹر. یوریٹر کی طرح یوریٹرز جو ہوتے ہیں ان کی طرح ہی یورینری بلیڈر کی 3 لیئرز ہیں. میکوزا with the distendable transitional epithelium and a lamina propria. ٹھیک ہے. کین اسٹریچ, جو کہ اسٹریچ مطلب جو کہ زور لگانے پر کھچاؤ پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر, وہ اس میں ایپیتھیلیم اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہے. اس کے بعد تھک مسکولیرس کالڈ دی ڈسٹرس مسلس, جس کو ہم ڈسٹرس مسل کہتے ہیں. فبرس ایڈوینشیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہمارے پاس دیکھیں یہ ڈائیگرام ہے. ڈائیگرام میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت کلیریفائڈ فیمیل اور میل پارٹس کو کلیریفائی کیا گیا ہے. دیر از اے بس یہاں پر ڈیفرنس, میل ہیو اے پینس اینڈ فیمیل ہیو ویجائنا اینڈ یوریتھرا اینڈ یورینری ٹریک ان دی لٹل بٹ بیک آف دی ویجائنا. اب یہاں پہ آگے ہم آ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس لیئرز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جو ان کی لیئرز ہیں اس میں وہ انہوں نے بتایا ہوا ہے, کلیریفائڈ کیا ہوگا. یو کین ٹیک اسکرین شاٹ بائی گیٹنگ اٹ. ٹھیک ہے. پھر آپ نوٹس میں اپنے لکھ دیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس یوریتھرا. اسموتھ مسلز ود انر میوکوزا چینجز فرام دی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ اسموتھ مسل ہوتے ہیں ود انر میوکوزا, جس کا انر میوکوزا سیل سے بنا ہوتا ہے. چینجز فرام دی ٹرانزیشنل تھرو دی اسٹیجز ٹو اسٹیریفائڈ اسکویمس نیئر اینڈ. ٹھیک ہے. اب اس میں اسکویمس سیل ہوتے ہیں, اسٹریٹیفائڈ اسکویمس سیلز ہیں اس کے جو کہ اس کو بناتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ڈرینز یورین آؤٹ آف دی بلیڈر اینڈ باڈی, جس کی وجہ سے یورین باڈی اور بلیڈر سے باہر نکل جاتا ہے. میل اباؤٹ 20 سینٹی میٹر جو کہ 8 انچز لانگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فیمیل 3 to 4 سینٹی میٹر 1.5 انچز لانگ. اس کے بعد کہتے ہیں شارٹ لینتھ از وائی فیمیل ہیو مور یورینری ٹریک انفیکشنز دین میلز. اس کی چھوٹی سی لینتھ ہوتی ہے فیمیلز میں, اسی وجہ سے یو ٹی آئی کے پرابلمس فیمیل میں بہت زیادہ ہوتے ہیں نسبت کے میلز کے. اسینڈنگ بیکٹیریا فرام دی اسٹول کنٹامینیشن, کیونکہ اسٹول کا اور اس کا جو ہے جہاں سے ہمارا اینس ہے اور ہماری یوریتھرا ہوتا ہے ان دونوں کو تھوڑا ہی ڈفرینس ہوتا ہے نا, اسی وجہ سے ان کا ڈسٹینس کم ہے, اسی وجہ سے بیکٹیریل انفیکشنز ہو جاتی ہیں, یو ٹی آئی کے پرابلمز آ جاتی ہیں فیمیل میں اور میلز میں رادر کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے آ جاتا ہے یوریتھرا کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں ہم فردر. دی فیمیل یوریتھرا از ٹائٹلی بونڈ ٹو انٹیریئر ویجائنل والز, جو کہ ویجائنا کی والز کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. اٹس ایکسٹرنل اوپننگ لائی انٹیریئر ٹو دی ویجائنل اوپننگ, اس کی اوپننگ بالکل ساتھ ہی ہوتی ہے ویجائنل اوپننگ کے. دا میل یوریتھرا ہیز 3 ریجن نیمڈ, ان کے اب 3 علیحدہ علیحدہ پارٹ نام ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اس کو 3 ہم نے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. کہتے ہیں پروسٹیٹک یوریتھراز آ جاتے ہیں, پھر میمبرینس یوریتھرا ہے, اسپونجی یوریتھرا جس کو ہم پینلائی, ٹھیک ہے, جو کہ پینس کی ہی اسی کو ہی ڈیفائن کرتا ہے.
ओहो, एक तो क्या हो रहा है आज। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा रन्स विद इन प्रोस्थेटिक ग्लैंड। अब प्रोस्थेटिक ग्लैंड मेल में होता है तो उसी के नीचे की जानिब। उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रन्स थ्रू दी यूरोनोजेनिटल डायफ्राम। ठीक है, अब यूरोनोजेनिटल डायफ्राम के नीचे नीचे होता है। उसके बाद स्पॉन्जी यूरेथ्रा पास थ्रू दी पेनिस एंड ओपन इनटू एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। ठीक है, वहाँ से ये ओपन हो जाता है। आगे है यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। अब यूरेथ्रा के स्फिंक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं। इंटरनल स्फिंक्टर्स में क्या कहते हैं, इनवोलेंट्री स्फिंक्टर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। अब ये इनवोलेंट्री इन नेचर होते हैं, मतलब खुद ब खुद काम कर लेते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, एक्सटर्नल यूरेथ फिर आगे बात आ जाती है कि इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर्स ऑफ स्मूथ मसल जो कि खुद ब खुद काम कर लेते हैं। एक्सटर्नल स्केलेटन मसल इनहिबिट यूरिनेशन वॉलेंट्री विद इन अनटिल प्रॉपर टाइम। ठीक है, उसको उसमें हमारे पास आता है लिवर्टर एम मसल्स आल्सो हेल्प वॉलेंट्री कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्शंस। ठीक है, अब जो बाहर वाला है उसमें ये होगा कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से जब भी टाइम, पता है हम कभी कभार यूरिन रोक भी लेते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होते हैं और हम लोग कुछ हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये अब 3 रीजन्स जो थे हमारे पास मेल के, वो हम लोगों ने इस डायग्राम में देख सकते हैं आप। ठीक है, तीनों ही रीजन प्रोमिनेंटली बता दिए गए हैं और फीमेल का भी पार्ट वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है। पॉइंट्स टू पॉन्डर। ठीक है, मस अच्छा, मैच्योरेशन सेंटर ऑफ ब्रेन। ठीक है, जिसे हम पॉन कहते हैं। एक सेकेंड, बट हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हायर सेंटर। ठीक है, इसी पॉइंट मैच्योरेशन सेंटर मतलब यूरिनेशन का जो सेंटर है, मैच्योरेशन भी हम लोग यूरिनेशन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, उसका सेंटर है ब्रेन में पॉन्स। उसके बाद कहते हैं पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेटर मैच्योरेशन जो कि पैरासिम्पथेटिकली और सिंपथेटिकली ये इनहिबिट्स मैच्योरेशन। ठीक है, स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा यूरिनेशन के प्रोसेस को, और सिंपथेटिक को वो इनहिबिट करता है मैच्योरेशन को। ये आप सिग्नलिंग इसकी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है इसकी ब्लड सप्लाई। वेसिकल आर्टरीज होती है, मिडल रेक्टल आर्टरीज। उसके बाद कहते हैं इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरीज। This is the last slide of today's lecture and hopefully you get the whole point. Thank you for watching the whole video. और आप सबसे एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, अगर आपको पसंद आती है वीडियो शेयर करें अपने ही फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से समझ सकें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम बेहतरीन वीडियोस आपकी खिदमत में लेके आएंगे इंशाल्लाह। क्लिनिकल एनाटमी, इसमें आ जाता है अब कि यूट्रटस इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रास। ठीक है, अब आइटस आ गया ना, इन्फ्लामेशन आ जाएगी। ठीक है, पलाइटस इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल कैलसिस, सिस्टाइटिस इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, कोलियोसिस्टाइटिस सिस्टिस इन्फेक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। इस चीज़ को याद रखना है आपने। किडनी स्टोन्स डिवेल्प इन द रीनल पेल्विस। Stones are made out of a variety of things: uric acid, calcium, cysteine, an amino acid और a cholesterol। इन चीज़ों के हमारे पास बहुत सी किस्मों के स्टोन्स होते हैं। आपने ख्याल रखना है, पानी की मिकदार अपनी बॉडी में खूब अच्छे तरीके से अपने आप को हाइड्रेट करते रहें ताकि ये प्रॉब्लम्स कभी भी डेवलप ना हो। दीज आर वेरी पेनफुल एंड इसको हम लोग सर्जिकली भी रिमूव कर सकते हैं, और फिर वो और प्रोसेस होते हैं या कीमोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर हम लोगों को इंशाल्लाह आराम आ जाता है, लेकिन बहुत पेनफुल
یہ اسٹون ہوتے ہیں، اسی لیے آپ لوگ آکزلیٹس وغیرہ نہ کھایا کریں، ٹھیک ہے، ٹماٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں. دے کیپ گروئنگ. اینڈ quotation of the day is: the true meaning of life is to plant trees under whose shade you don't expect to sit. ٹھیک ہے، ایسی اصل مقصد ہی زندگی کا یہ ہے کہ آپ ایسے پودے لگائیں کہ جس میں آپ کو یہ نہ ہو، لالچ نہ ہو کہ آپ نے انہی پودوں کے نیچے بیٹھنا ہے اور کچھ اور مطلب فضول کام کرنے، کوئی لالچ نہ رکھیں. ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے لیے جئیں، دوسروں سے محبت کریں، ان کی ہیلپ کریں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار یور ایکٹیو لسننگ اینڈ گیٹنگ دی ہول آئیڈیا اباؤٹ یورینری سسٹم. ہم لوگوں کو آج ہم ایک اوور آل ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس سلائیڈ میں پڑھا کیا تھا. سب سے پہلے ہم نے یورینری سسٹم پڑھا، پھر یورینری سسٹم ہوتا کیا ہے، کلیکشن، پروڈکشن، ایلیمینیشن آف یورین باڈی فرام باڈی. پھر اس کے پارٹس پڑھے، 2 کڈنیز، 2 یوریٹر، 1 بلیڈر اور 1 یوریتھرا. مین فنکشن: بلڈ کو پیور کرنا، نائٹروجن اسپیس کو نکالنا، ریگولیٹ کرنا واٹر اور بیلنس کرنا ایسڈز سالٹس کو. پھر کڈنی کے بارے میں پڑھ لیا، اس کا سائز، اس کی پوزیشن، باڈی میں کیا ہے، لوکیشن. پھر بتایا کہ رائٹ کڈنی تھوڑی نیچے ہوتی ہے اور لیفٹ کڈنی تھوڑی اوپر ہوتی ہے. انیٹمی پڑھ لی، پھر انیٹمی کے بعد کڈنی کے بارے میں پڑھ لیا. پھر پڑھا کہ اڈرنل گلینڈز، اور 2 اڈرنل گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کڈنی کے اوپر رکھے ہوتے ہیں. رینل سسٹم بھی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں. پھر اس کے ریجنز پڑھ لیے. ریجنز پڑھنے کے بعد ہی ہم لوگوں نے اور چیزیں بھی ساتھ ساتھ کور اپ کی. فنکشن پڑھے کڈنی کے. کڈنی کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کی بلڈ سپلائی اور وین سپلائی. پھر ہم لوگوں نے اس کی نرو سپلائی پڑھ لی. نرو سپلائی پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر ہماری باری آ گئی کہ ہم لوگوں نے اس کے پارٹس کو ڈسکرائب کرنا ہے. کڈنی کے پارٹس کو ڈسکرائب کرتے ہیں ہم نے: لوپ آف ہینلے، پراکسیمل کنولیٹڈ ٹیبیول، ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیولز، کلیکٹنگ ڈکٹس. اس کے بعد ہی ہم نے یہ بھی کلیکٹنگ ڈکٹ. پھر کلاسز آف نیفرون، نیفرون کی کلاسز پڑھی. پھر پوزیشن پڑھی. پھر فنکشن آف نیفرون پڑھا. پھر نیفرون کے فنکشن کے بعد ہم نے یوریٹرز پڑھے. یوریٹرز کے بعد یورینری بلیڈر پڑھا. یورینری بلیڈر کے بعد ہم لوگوں نے بھی اس کی نرو سپلائی، بلڈ سپلائی پڑھی. پھر ان کے بعد ہی ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ یوریتھرا پڑھا. یوریتھرا کے بعد ہم لوگوں نے یہ یوریتھرا، اس کے بعد میل یوریتھرا کے پوائنٹس دیکھے، فیمیل کے دیکھے. پھر اس کی بلڈ سپلائی پڑھی. پھر آگے کلینکل انیٹمی آ گئی، اور پھر ہماری کوٹیشن آف دی ڈے اور یہ لاسٹ سلائیڈ. انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. پلیز 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 سبسکرائب ٹو مائی چینل ٹو گیٹ دی information and gets the whole information about the topics from anatomy and other subjects of all medical students. ہم سب کچھ انشاءاللہ پڑھیں گے، تو دعاؤں میں یاد رکھیں. سبسکرائب، لائک، شیئر. اگین اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.